بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز ساتھیوں، آج سے ہم انشاءاللہ لیول 3 کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے المرفوعات من الاسماء کو ہم دیکھیں گے۔ مرفوعات یعنی رفع دینے کے ریزنز۔ من الاسماء ناؤنس میں کسی بھی اسم کو رفع کن وجوہات کی بنا پر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آتا ہے فاعل۔ فاعل یعنی فعل کو کرنے والے کو عربی زبان میں فاعل کہتے ہیں، جسے انگریزی میں ڈوور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل ایک ورب ہوتا ہے اور فاعل یعنی اس کو کرنے والا یہ فاعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کہ فاعل کا اعراب ہے رفع۔ فاعل کا اعراب ہمیشہ ہمیشہ رفع ہوتا ہے، اس کو آپ کو اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے۔ یہ عربی زبان میں اس کی تعریف ہے فاعل کی، هو الذی یدل علی من قام بالفعل، یعنی فعل کو کرنے والا اسے کہتے ہیں فاعل۔ یأتی مرفوعا، وہ مرفوع آتا ہے، یعنی فاعل مرفوع آتا ہے بعد الفعل المبنی للمعلوم، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے فعل معروف کے بعد فاعل آتا ہے، ایکٹیو ورب کے بعد فاعل آتا ہے، ایکٹیو وائس میں فعل معروف کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے عربی زبان میں، جو چاہے یہاں پر اس کو سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مزید مثالیں نیکسٹ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قتل یہ ورب ہے، اوکے، اور زیدن یہ ڈوور ہے، الرجل یہ آبجیکٹ ہے، یہ فعل معروف ہو گیا قتل، اوکے۔ زیدن اس کا فاعل ہے، قتل زیدن، زید نے قتل کیا، کس کا قتل کیا؟ الرجل، تو یہ ہو گیا مفعول، ٹھیک ہے؟ فعل فاعل مفعول، یہ ایک عام ترتیب ہے عربی زبان میں۔ تو قتل فعل معروف ہے، مجہول نہیں ہے، اس کا مجہول آتا ہے قتیلا۔ اگر یہاں پر قتیلا ہوگا تو اس کے بعد فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو فاعل کب آتا ہے؟ فعل معروف کے بعد آتا ہے، ایکٹیو ورب کے بعد جو ہے فاعل آتا ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیجئے۔ آئیے اب اس قاعدے کو یاد رکھ لیجئے کہ فاعل کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ جو فاعل ہے وہ کبھی واحد آتا ہے، جیسے کہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ایک آدمی آیا، ٹھیک ہے؟ جاء فعل ہے، رجل فاعل ہے، یہاں پر فاعل کا اعراب رفع ہے، ٹھیک ہے؟ رفع کی علامت یہاں پر ضمہ ہے، لیکن اعراب اس کا رفع ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ تثنیہ میں دیکھیے، قال رجلان من الذین یخافون، دو مردوں نے کہا، قال فعل ہے، رجلانی فاعل ہے، فاعل کا اعراب کیا ہے؟ فاعل کا اعراب رفع ہے۔ تو یہاں پر رفع آپ نے کیسے دیا؟ یہاں پر آپ نے رفع الف کے ذریعے دیا، رجلانی، کیوں؟ کیونکہ یہ ڈوئل فارم ہے، تثنیہ میں الف سے آپ رفع دیتے ہیں۔ اوپر واحد میں کیسا دیا تھا؟ ضمہ سے دیا تھا، پیش سے دیا تھا، لیکن تثنیہ میں آپ الف سے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رجلن کا اعراب رفع ہے، رجلانی کا بھی اعراب رفع ہے۔ جمع مکسر کی مثال دیکھیے، قد جاءکم بصائر من ربکم، جاء فعل ہے، بصائر فاعل ہے، اور بصائر کیا ہے؟ جمع مکسر، ٹھیک ہے؟ بصائر فاعل ہے، اس کا اعراب رفع ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ضمہ ہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے جمع مذکر سالم، وجاء المعذرون من الاعراب، جاء فعل ہے، معذرون عذر پیش کرنے والے آ گئے، ٹھیک ہے؟ عذر دینے والے آ گئے، تو فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے۔ یہاں پر رفع ہم نے کیسے دیا ہے؟ سوچئے، یہاں پہ رفع ہم نے واو سے دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جمع مؤنث سالم کی مثال دیکھیے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جاءت فعل ہے، البینات فاعل ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے یہاں پر رفع ہم نے ضمہ سے دیا ہے۔ اس کے بعد اسماء خمسہ، اخن، حمن، فمن، ذو، قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، قال فعل ہے، ابو فاعل ہے، فاعل کا اعراب رفع ہے، رفع کی علامت یہاں پر کیا ہے بتائیے آپ؟
یہاں پر واو ہے کیونکہ یہ اسماء خمسہ ہے۔ آخری مثال دیکھیے ممنوع من الصرف کی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا، لِأَبِيهِ یا آزر، اپنے والد آزر سے کہا۔ قَالَ فعل ہے، ابراہیم فاعل ہے، فاعل کا اعراب ہمیشہ رفع ہوتا ہے اور یہاں پر رفع کی علامت ضمہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس اسکرین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو یلو کلر میں ہے، اس پر آپ غور کریے کہ وہ پورے کیا ہے، ڈوور ہے، فاعل ہے۔ فاعل کا اعراب کہیں پر بھی ہو، چاہے سنگولر ہو، ڈویل ہو، پلورل ہو، اس میں مذکر ہو، مؤنث ہو، جمع مکسر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہم رفع ہی دیں گے۔ پھر اس میں دیکھنے کا کیا ہے، اتنا اس کو جو ہے نا ایکسپلین کرنے کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اعراب تو رفع ہی ہے لیکن علامتیں مختلف ہیں۔ واحد میں رفع کی علامت ضمہ ہے، رجل میں، رجلانی میں رفع کی علامت الف ہے، بصائر میں رفع کی علامت ضمہ ہے، المعذرون میں رفع کی علامت واو ہے، البینات میں رفع کی علامت ضمہ ہے، ابوہم میں رفع کی علامت واو ہے اور ابراہیم میں رفع کی علامت ضمہ ہے۔ تو علامتیں مختلف ہو سکتی ہیں اور رفع کی تثنیہ میں الف ہی ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے لیول 2 میں مکمل کور کیا تھا۔ اب آپ کو ہم فاعل کن کن شکلوں میں آ سکتا ہے، اگر وہ فاعل ظاہر ہو، ایک تو مضمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر فاعل ظاہرہ کی بات ہو رہی ہے، جو فعل کے بعد سپریٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اور مزید تفصیل دیکھیے، جاء واحد کی مثال ہے، رجل واحد ضمہ سے دیا ہے، رجلانی میں علامت رفع کیا الف ہے، بصائر میں ضمہ ہے رفع کی علامت، المعذرون میں واو ہے، البینات میں ضمہ ہے، ابوہم میں واو ہے، ابراہیم میں بھی ضمہ ہے۔ تو ان پوروں کا اعراب رفع ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، لیکن علامتیں مختلف ہے ڈیپینڈنگ اپون کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، اسماء خمسہ ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب ہم قرآن مجید میں سے چند مثالیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، اقترب قریب ہو جانا، ٹھیک ہے، حسابهم یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد کے حکم میں ہے، ان کے حساب کا وقت لوگوں کے لیے قریب آ گیا، ٹھیک ہے، یہ واحد کی مثال آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ویسے قرآن مجید میں بہت ساری واحد کی مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر دیکھیے، اذ ہمت طائفتان، ہمت فعل ہے، طائفتان اس کا فاعل ہے، فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے، یہاں پر رفع کی علامت الف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے، المؤمنون میں ہم نے رفع دیا ہے المؤمنون کو، کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے افلح کا، اور مومنون کا رفع کس سے دیا ہے؟ واو سے دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اور چند مثالیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْضَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، ذهب فعل ہے، السیئات فاعل ہے، فاعل میں کون سی قسم ہے؟ واحد ہے یا تثنیہ ہے؟ نہیں، یہ جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم ہے۔ ذہبہ کا فاعل السیئات ہے، فاعل کا اعراب رفع ہے اور اس کی علامت یہاں پہ جمع مؤنث سالم کی علامت رفع میں ضمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اور چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں، قالت الاعراب، اعراب جمع مکسر ہے، رفع دیا ہے ہم نے یہاں پر فاعل ہونے کی وجہ سے ضمہ سے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اور چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر دیکھیے، اذ قال لهم اخوهم، اخن کیا ہے؟ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، قال فعل ہے اور اخو کا رفع ہم نے واو سے دیا ہے کیونکہ اسماء خمسہ ہے، اور رفع کیوں دیا؟ کیونکہ قال کا یہ فاعل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے سامنے ایک مثال ہے ممنوع من الصرف کی، ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ کا فعل ابراہیم ہے اور اس کو رفع دیا گیا ہے ضمہ کے ذریعے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، بس اس اسکرین کو آپ اپنے ہمیشہ
ذہن میں رکھیے کہ فاعل کا اعراب رفع ہے اور علامتیں مختلف ہو سکتی ہیں.